حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک کے اندر یہ واقعہ ابن اساکر نے لکھا کہ ایک بڑا خوبصورت نوجوان تھا، حسین و جمیل نوجوان تھا۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، کیونکہ پہلے حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر لڑکیاں اور لڑکے دونوں اکٹھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک لڑکی جو امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اس نوجوان پر عاشق ہو گئی، اس پر دل ہار بیٹھی۔ اب ابن اساکر نے اس قصے کو لکھا کہ وہ نوجوان روزانہ آتا جاتا نماز پڑھ کر چلا جاتا۔ وہ لڑکی سوچنے لگی میں اس نوجوان کے ساتھ کس طرح سے بدفعلی کر سکتی ہوں۔ اس نے بڑا سوچا، کوئی جب راستہ نہ نکلا تو اس لڑکی نے اپنے جو خادمہ تھی اسے بلا کر کہا کہ تو عمر میں زیادہ ہے، تو اس نوجوان کو کسی طرح قائل کر دے۔ وہ کہنے لگی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہوا کیا، ابن اساکر نے لکھا کہ وہ نوجوان نماز پڑھ کر روزانہ کی طرح گھر جا رہا تھا۔ وہ خادمہ ٹھہری ہوئی تھی، اس نوجوان کو بلا کر کہتی ہے بیٹا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے سامان اٹھایا نہیں جاتا، میرے گھر میں آؤ، تھوڑا سامان ہے وہ تو اٹھا کر دے دو۔ وہ نوجوان اللہ کی رضا کے لیے چل پڑا۔ جب وہ نوجوان اس کے گھر کے اندر پہنچا تو وہ بڑھیا باہر رہ گئی، اندر لڑکی وہ موجود تھی پہلے والی۔ اس نے کنڈی لگا لی، کنڈی لگا کر اب وہ اس کو ساتھ بدفعلی کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس لڑکی نے اپنا اظہار کیا۔ وہ نوجوان جو 5 وقت کی نماز پڑھا کرتا تھا، جو اللہ رسول کی محبت کو اپنے سینے میں سمائے ہوئے تھا، جب اس نے یہ بات سنی کہ لڑکی میرے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتی ہے، وہ خوف الہی سے کانپنے لگا، زمین پر گرا، بے ہوش ہو گیا۔ وہ لڑکی سمجھی کہ اب یہ مر گیا، وہ بڑی پریشان ہوئی۔ اس نے خادم بلوائے، اسے اٹھوایا اور روڑی پر پھینکوا دیا۔ اس لڑکے کا باپ بیچارہ بوڑھا تھا، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے بچے کو آیا۔ اس نے دیکھا اس کا بیٹا روڑی پر پڑا ہوا ہے۔ اس نے لوگوں کی مدد سے اٹھوایا، گھر لے گیا۔ وہاں پر پہنچ کر اس پر پانی کے چھینٹے مارے، بچہ اٹھا۔ باپ نے سوالات کیے کہ بیٹا کہاں گیا تھا، کیا ہوا، کیوں تو روڑی پر بے ہوش پڑا تھا؟ وہ بیٹا بتانے لگا۔ جب وہ ساری بات بتاتے بتاتے اس جگہ پر پہنچا کہ جہاں پر اس نے ذکر کیا کہ میں تمہارے ساتھ، لڑکی نے ذکر کیا میں تمہارے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتی ہوں، اسے اللہ رب العزت کی قرآن مقدس میں وہ آیت یاد آئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ وہ چیخ مار کر نیچے گرا اور باپ کے سامنے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت عمر فاروق کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو حضرت عمر فاروق اس بندے کے پاس آئے جس کا بیٹا فوت ہوا تھا۔ اسے کہا مجھے اپنے بیٹے کی قبر پر لے چل۔ جب قبر پر پہنچے، وہاں پر پہنچ کر حضرت عمر فاروق نے آپ نے فرمایا اے بیٹا بتا اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بتا تو اس وعدے کو پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ قبر سے آواز آنے لگی کہ امیر المؤمنین اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا رسول بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، دین بھی حق ہے۔